الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ما بعد، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کے لیے اتاری، جس میں ان کو کسی کا خوف نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے کے لیے آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور جو بھی آئے ہر ایک نے بتایا کہ خدا ایک ہے، خدا کی عبادت کی جائے۔ اس کو لے کر ہی آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ ان کے بعد نوح علیہ السلام نے اس کو ہدایت کو آگے بڑھائی، اور اس کے بعد میں تمام انبیاء اولیاء آئے، انبیاءوں نے اس کو آگے بڑھائی اور ابراہیم علیہ السلام تک آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں ایک اولاد جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میری اولادوں میں سے ایک اولاد پاک و شفاف رکھ جس میں نور محمد ہی چلے گا۔ اور وہ وہاں سے چلتا ہوا تمام اولیاء انبیاء میں سے ہوتا ہوا حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ اور وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں اس دنیا فانی میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اگلے نبیوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا اور ایک ہی خدا بتایا جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، کیونکہ اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دور ولایت کا چلا، جو مولا کائنات سے شروع ہوتا ہے۔ مولا کائنات سلطان الاولیاء ہیں، تمام ولایت انہی کے سے نکلی ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنا جانشین بنایا، اور وہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے 4 سلسلوں میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے سلسلوں کو آگے بڑھایا، پر ہر ایک نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اور اللہ کو پانے کا ذکر کیا، اللہ کے قرب کا ذکر کیا، اور صراط المستقیم پر چلنے کا ذکر کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر کے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سلسلوں میں ہوتے ہوئے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی وقت تک پہنچا، اور چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی تک پہنچا۔ سرکار غریب نواز ہندوستان جب تشریف لائے، یہاں پر بھی ایک افراتفری کا ماحول تھا، جو عربوں میں ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی میرا داماد نہ بنے۔ وہی ہندوستان میں بھی ایک شکل تھی کہ راجپوت اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی میرا داماد نہ بنے۔ اب زمانہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سرکار غریب نواز کی پیدائش کے بیچ میں لگ بھگ 600 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ اس دور میں، اس پیریڈ کے اندر تمام ولی اللہ آئے اور دین کا سب نے مل کر کام کیا، اور سرکار غریب نواز کی پیدائش کے پہلے سب نے مل کے دین کو جہاں تک ہو سکا پہنچایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جہاں افراتفری مچی ہوئی تھی، مسلمانوں میں بھی افراتفری مچی ہوئی تھی، اور کچھ ورغلانے میں بھی آ گئے تھے، کچھ بھٹک بھی گئے تھے۔ وہ تتاریوں کا، منگولوں کا زمانہ تھا، چنگیز خان ہلاکو کا۔ اس وقت میں سرکار غریب نواز کی پیدائش سنجر کے سیستان قصبے میں ہوا، جو عراق میں ہے۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش کے جو حالات ہیں بہت ہی خطرناک دور کے ہیں، کیونکہ جو ہلاکو خان اور چنگیز خان تھے، چنگیزی، یہ لوگ پوری دنیا میں تباہی مچائے ہوئے تھے۔ یہ چائنا سے چلے اور افغانستان، روس، سمرقند، بخارا،
ایران، عراق، ترکی پر حملے کرتے ہوئے آئے اور خاص کر اسلامی ممالک کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ان کے لشکر اتنا بڑا تھا کہ ان کے آنے کے پہلے لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی، اور یہاں تک کہ بادشاہ بھی اپنے شہر چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ شجاع نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا سنجر میں۔ اس کو معلوم ہوا کہ چنگیز خان منگول جو ہے حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ بھی سنجر سے نکل کر بھاگ گیا۔ جب بادشاہ بھاگ جاتا ہے تو وہاں کی رعایا، وہاں کی جنتا بھی بھاگ گئی۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین، والدہ بی بی ماہر ام الورا بھی لوگوں کے ساتھ میں جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں گفاؤں میں لوگ چھپے ہوئے تھے، اور چنگیز خان ہلاکو یہ منگول سب شہر میں تباہی مچائے ہوئے تھے، مار کاٹ، چھینا جھپٹی، بدکاری، بدفعلی یہ کر رہے تھے۔ اور اسی وقت میں سرکار غریب نواز کی پیدائش ہوئی، جو 14 رجب بروز پیر، چاندنی رات، صبح صادق کا وقت۔ آپ کی پیدائش کی برکت سے وہ جو حیوان تھے، ظالم اور جابر تھے، ان کی انسانیت جاگ گئی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہم حکومت کریں گے، بادشاہت کریں گے۔ جو لوگ ہم سے ڈر کر جنگلوں میں چھپ گئے ہیں، وہ سب اپنے مکانوں میں آ کے رہیں، ہم سے ڈرے نہیں، وہ ہماری رعایا ہیں، ہماری جنتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی پیدائش کی برکت ہے کہ ان حیوانوں کے انسان، ان جانوروں ٹائپ انسانوں میں انسانیت جاگ گئی۔ یہ غریب نواز کی پیدائش کی پہلی برکت ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول، بروز پیر، چاندنی رات، صبح صادق کا وقت، اور حضور کی پیدائش کی برکت سے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت سجدے میں گر گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ تھا، اور سرکار غریب نواز کی یہ کرامت تھی کہ وہ حیوان انسان بن گئے۔ اور غریب نواز کی پیدائش جیسا کہ میں نے بتایا 14 رجب بروز پیر، چاندنی رات، صبح صادق کا وقت، اس جنگل میں خراسان کے جہاں تمام لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے والد والدہ بھی تھے، وہاں ہوئی۔ اور آپ کا نام آپ کے والد خواجہ غیاث الدین نے حسن رکھا۔ کچھ ٹائم تک وہاں رہے، جب چنگیز خان اور ہلاکو نے اور منگول نے یہ اعلان کرا کہ وہ ہماری بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے، ہم سے ڈرے نہیں، اپنے اپنے گھروں پر لوگ آ جائیں، تو سرکار غریب نواز کے والد والدہ حضرت خواجہ غیاث الدین بن ماہر والدہ محترمہ ساتھ میں شہر میں آ گئے۔ شہر میں آ کر کے اپنا جو باغبانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ لوگ کرنے لگے۔ ایک پون چکی تھی جو ہوا سے چلتی تھی، یہ دونوں کام کرتے تھے، اور اسی دوران میں آپ نے علم حاصل کیا اور حافظ قرآن بھی ہوئے۔ جو 14 سال کی عمر ہے، اسی پیریڈ میں آپ نے تمام علم حاصل کر لیے تھے۔ اسی پیریڈ میں سرکار غریب نواز کے والد والدہ حضرت خواجہ غیاث الدین کا اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی ماہنور کا وصال ہو گیا۔ اب چونکہ چھوٹی عمر تھی اور جائیداد زیادہ تھی، تو اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، عزیز و قربا بھی آتے ہیں، کچھ فریبی لوگ بھی آتے ہیں۔ اب چھوٹی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اور رشتہ دار عزیزوں کو بلایا کہ ہمارے والد والدہ کا 40واں ہے۔ اس میں جیسا کہ عموماً لوگ آس پاس میں رہتے ہیں، وہ 40ویں میں آگے ملتے ہیں، خیر خبر لیتے ہیں، اور اس میں شرکت کرتے ہیں فرصہ دینے کے لیے۔ تو آپ کے بھائی خواجہ فخر الدین گردیزی، جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کو معلوم ہوا، وہ گردیز شہر میں رہتے تھے، پھر وہ بھی آئے۔ آنے کے بعد کچھ عرصے تک وہاں رہے اور اپنے بھائی کی دیکھ بھال کری، تمام کام کاج سمجھایا، ان کے کام کاج میں حصے ہاتھ بٹایا۔ اور اس کے بعد میں سب جب دیکھا کہ میرا بھائی اسٹیبلش ہو گیا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے کام کاج کو دیکھ سکے گا، اپنی جاگیر کو، چکی کو دیکھ سکے گا، تو آپ نے ایک دن کہا کہ بھئی میں اب جا رہا ہوں، اور میرے پیر خواجہ عثمان ہارونی بغداد میں جنید بغدادی مسجد کے اندر رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ پاس جاؤں گا، اور وہ حج کرنے جانا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ سرکار غریب نواز کو یہ کہہ کر خواجہ فخر الدین گردیزی روانہ ہو گئے۔
خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ پاک میرے بعد میرے اس سلسلے چشتیہ کو آگے بڑھانے کے لیے میرے موجودہ مریدوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے سلسلے کو آگے بڑھائے، یا اللہ کوئی ایسا شخص بھیج جو اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ یہ دعا کرتے تھے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی یہ دعا کرتے ہوئے حج کرنے پہنچے اور حج سے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر بھی دعا کی، وہ دعا مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سنجر شہر میں غریب نواز کے باغ کے پاس گیٹ پر ایک فقیر ابراہیم قندوزی کو بھیجا جو مظلوم تھے۔ جب غریب نواز نے ان کو دیکھا تو گئے اور جا کے دستبوسی کری اور ان کو بلا کر اپنے باغ میں بیٹھایا۔ کنداری انار ہوتے تھے، وہ انار توڑ کر دیے اور وہ انہوں نے کھائے۔ اس کے بعد میں اپنی جیب سے، اپنے جھولے سے کھل نکالی، کھلی ہوتی ہے جو جانوروں کو تلی کے تیل سے بنتی ہے، باٹے میں دیتے ہیں، تو وہ کھل نکال کے منہ میں چبائی، اور چبانے کے بعد میں سرکار غریب نواز کے منہ میں ڈال دی اور چلے گئے۔ اس کو کھانے سے آپ کو ایک کیفیت ہوئی، ایک روحانیت سے آئی، اور ایک سوچ بنی آپ کی کہ دنیا تو فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، خدائی قائم رہے گی، خدا قائم رہے گا، کیوں نہ خدا کی تلاش کی جائے۔ یہ آپ کا ایک نظریہ بننے لگا، اور آپ آہستہ آہستہ اپنا باغ پون چکی بیچنا شروع کر دی۔ بیچ کر کے اس کا جو پیسہ آیا تھا تو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں تقسیم کیا، اور کچھ پیسہ اپنے پاس میں رکھا اور حج کرنے نکل گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے بھائی خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہیں اور وہ حج کرنے گئے ہیں، تو آپ بھی وہاں سے حج پر روانہ ہو گئے، اور راستے کی تمام سفر طے کر کے آپ حج پر پہنچے مکہ مکرمہ، اور وہاں سے مدینہ منورہ آئے۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کو آپ دیکھ کر کے چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ خواجہ عثمان ہارونی کی نظر پڑی۔ اللہ کا حکم ہوا، عثمان ہارونی جو تم دعا کرتے تھے، تمہاری دعا مقبول ہوئی، اور یہ بچہ آیا، اس کو بلا لو۔ جب خواجہ عثمان ہارونی سرکار غریب نواز کی طرف دیکھتے تھے تو آپ مسجد نبوی کے کھمبے سے چھپ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد میں دیکھتے تھے، پھر چھپ جاتے تھے۔ ایسے لکا چھپی ہونے لگی، کیونکہ پہلے بزرگوں کا احترام ادب کیا جاتا تھا، ڈائریکٹ بڑے کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا، بزرگوں کے سامنے پیچھے سے بات کرتے تھے، جھک کر بات کرتے تھے۔ کافی عرصے تک، کافی دیر تک آپ میں اور ان میں خواجہ عثمان ہارونی میں لکا چھپی ہوئی، تو خواجہ عثمان ہارونی کو جب اللہ کا یہ حکم ہو گیا تو آپ نے آواز دی، بچہ یہاں آئیے، وہاں چھپ چھپ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو سرکار غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی قریب آئے، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے اپنا نام بتایا، میرا نام حسن ہے، میں سنجر کا رہنے والا ہوں، اور آپ نے پوچھا پڑھے لکھے ہو؟ یہاں پڑھے لکھے ہوں، حافظ، قاری، صوفی، سمجھے، مولوی، مفتی، جو ڈگریاں ہوتی ہیں سب لے لی، میں نے لے لی۔ آپ نے پھر پوچھا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا مرید ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، کہ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں بھری، اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ آپ تو حافظ قرآن تھے، پر پیر نے پھر بھی پوچھا، تو آپ نے کہا ہاں پڑھا۔ تو آپ نے کہا سنائیے، پھر آپ نے پورا قرآن حفظ سنا دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ نے مرید ہونے کی خواہش کی، تو آپ نے اس پر آگے ایک کے بعد ایک قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کروائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔